بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 44 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ویجوز ای لا یمتنع سے لے کر لتناسبہ تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ غیر منصرف کو منصرف کب پڑھ سکتے ہیں اور وہ کون سے مقامات ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہوگا۔ اب ترجمے کی طرف دیکھ لیں۔ وَيَجُوزُ أَيْ لَا يَمْتَنِعُ، وَيَجُوزُ سے اشارہ کیا کہ منع نہیں ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ منع نہیں ہے صرف ہو غیر منصرف کو منصرف پڑھنا، سواء کان ضروریًا او غیر ضروریًا، چاہے ضروری ہو یا غیر ضروری ہو۔ ای جعلہ فی حکم المنصرف، غیر منصرف کو کرنا منصرف کے حکم میں، بادخال الکسر والتنوین فیہ، غیر منصرف میں کسرہ اور تنوین کے داخل کرنے کے ساتھ، لا جعلہ نہ کہ غیر منصرف کو کرنا منصرفا حقیقتا، منصرف حقیقی بنانا، منصرف حقیقی بنانا غیر منصرف کو جائز نہیں ہوتا۔ فإن غیر المنصرف عند المصنف، غیر منصرف جو ہے مصنف کے نزدیک ما وہ ہوتا ہے فیہ علتان او واحدۃ، کہ جس میں دو علتیں ہوں یا ایک علت ہو، تقوم مقامہما، جو دو کی جگہ پر کھڑا ہو سکے، دو کے قائم مقام ہوں۔ وبادخال الکسر والتنوین، اور کسرہ اور تنوین کے داخل کرنے کے ساتھ، لا یلزم لازم نہیں آتا، خلو الاسم اسم کا خالی ہونا، عنہما دو علتوں سے۔ وقیلا اور کہا گیا ہے، المراد بالصرف کہ صرف سے مراد ہیں، معناہ اللغوی ان کا لغوی معنی مراد ہیں، لل اصطلاحی نہ کہ اصطلاحی معنی۔ والضمیر فی صرفہ، اور صرفہ میں جو ضمیر ہیں یہ راجع ہیں حکمہ کی طرف۔ والضمیر فی صرفہ، پڑھ سکتے ہیں کہ آپ لفظ مراد لے لیں کہ متن میں جو مذکور ہیں اس کو اسی طرح لے لیں تو یہ صرفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور راجعون الی حکمہ، تو یہ جو ہیں ہم اسی طرح پڑھیں گے، حکم ہی، راجعون کے راجع ہیں حکم ہی، یعنی اس کے حکم کی طرف۔ لضرورت بوجہ ضرورت شعری کی وجہ سے، یعنی غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے، یعنی منع نہیں ہوتا ضرورت شعری کی وجہ سے، ای لضرورت وزن شعر، وزن شعر کی ضرورت کی وجہ سے، او رعایت القافیت یا قافیہ کی رعایت کی وجہ سے۔ فإنہ اذا وقع غیر المنصرف، کیونکہ جب واقع ہو جاتا ہے غیر منصرف فی شعر میں، فکثیرا ما یقع من منع صرفہ انکسار یخرجہ عن الوزن، پس یہ اس سے نقصان واقع ہو جاتا ہے، نقصان آ جاتا ہے، من منع صرفہ غیر منصرف پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ، یخرجہ عن الوزن وہ نقصان ایسا ہوتا ہے کہ جو نکال دیتا ہے اس کو وزن سے، انہیں شعر کو نکال دیتا ہے، اس کے وزن کو برقرار نہیں رکھتا۔ او انزحاف یا ایسا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، یخرجہ عن السلاست جو شعر کو روانگی سے نکال دیتا ہے۔ اما الاول انکسار کی بہرحال اول جو ہے، اول سے مقصود یہ ہے کہ انکسار، اشارہ اس طرف ہے کہ غیر منصرف پڑھنے کی وجہ سے انکسار وہ کون سے شعر میں آیا ہے۔ فَكَقَوْلِهِ جس طرح کہ یہ قول ہے، صبت یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ شعر ہے، صبت علیہ کہ ڈالی گئی مجھ پر، مصائب لو انہا صبت علی الایام ایسی مصیبتیں کہ اگر وہ مصیبتیں ڈالی جاتی علی الایام دنوں پر، سرنا لیالیا تو وہ دن بن جاتے، راتیں بن جاتی۔ وَأَمَّا الثَّانِي اور انزحاف کی مثال کیا ہے؟ انحذاف یہاں اس شعر میں ہے، اعد یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے، اعد ذکر نعمان لنا کہ شروع کرو ذکر کرتے رہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہمارے سامنے، ان ذکرہ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ذکر خیر ہے، هو المسک وہ مشک ہے،
ما کررتا ہو جب تک آپ دہراؤ گے اس کا ذکر خیر کرتے رہو گے، یتزوّو تو یہ مشک کی خوشبو یہ پھیلتی ہی رہے گی۔ فَإِنَّهُ لَوْ فُتِحَ نون نعمان، اگر فتح دیا جاتا نعمان کے نون کو، من غیر تنوین تنوین کے بغیر، یستقیم الوزن تو وزن جو ہے سلامت رہتا، ولیکن یقع فیہ زحاف لیکن اس میں واقع ہوتا زحاف، یخرجہ عن الثلاثۃ جو شعر کو روانگی سے نکالتا، کما یحکم بہ سلامت الطبع کہ جس طرح حکم دیتا ہے اس کا سلامت طبع۔ فَإِن قُلْتَ پس اگر آپ کہہ دیں الاحتراز عن الزحاف لیس بضروری کہ احتراز کرنا زحاف سے یہ ضروری نہیں ہے، فَكَيْفَ يَشْمُلُهُ تو کیسے شامل ہوگا قولہ للضرورت ضرورت کا جو قول کیا ہے۔ قلنا ہم کہتے ہیں الاحتراز عن بعض زحافات سے کہ احتراز کرنا بعض زحافات سے، اذا امکن الاحتراز عنہ اور ممکن بھی ہو احتراز کرنا ان سے، ضروری تو یہ ضروری ہوتا ہے عند شعراء شعراء کے نزدیک۔ واما ضرورت الواقعہ تو بہرحال وہ ضرورت جو واقع ہو، لرعایت الکافیت کافیہ کی رعایت رکھنے کی وجہ سے، فکما فی قولہ جس طرح کے اس قول میں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی۔ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ بِأَحْمَدَ لَا يُخِلُّ بِالْوَزْنِ اور اگر ان کو پڑھتا بِأَحْمَدَ کہتا، بِأَحْمَدَ کہتا تو یہ مخل نہ ہوتا وزن کے ساتھ، وزن میں خائل نہ ہوتا، وَلَكِنَّهُ يُخِلُّ بِالْكَافِيَةِ لیکن یہ خلل ڈالتا ہے کافیہ میں، فَإِنَّ حرف الراوی کیونکہ حرف راوی جو ہے، حرف راوی کہتے ہیں شعر کے آخری حرف کو، فی سائر الابیات تمام ابیات میں، الدال المکسورہ وہ دال مکسورہ کے ساتھ ہیں، او للتناسب یا غیر منصرف کو منصرف پڑھا جاتا ہے، پڑھنا جائز ہے تناسب کی وجہ سے، ای ویجوز صرف غیر المنصرف کہ منصرف کو غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے، لیحصل التناسب بینہ وبین المنصرف تاکہ تناسب حاصل ہو غیر منصرف اور منصرف کے درمیان، لأن رعایت التناسب بین الکلمات کیونکہ رعایت رکھنا تناسب کا کلمات کے درمیان یہ ایسا امر ہے جو مہم اہم ہے، عندہم نحوی حضرات کے نزدیک، وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ اگرچہ ضرورت کے حد کو نہ پہنچے، مثل سلاسل وَأَغْلَالًا حیث صرف سلالا اس کو سلاسلن پڑھا گیا ہے، لتناسب المنصرف الذی یلی ہے اس منصرف کے تناسب کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اعنی اغلالا میری مراد اغلالا ہے، فقولہ سلاسلا واغلالا یہ ایسی مثال ہے لمجموع غیر المنصرف یہ وہ مثال ہے جس میں غیر منصرف اور منصرف، لمجموع غیر المنصرف الذی صرفا کہ اس میں وہ غیر منصرف جو منصرف پڑھا گیا ہے، والمنصرف الذی اور وہ منصرف صرف غیر المنصرف کہ جو غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا ہے، لتناسبہ یہ اس کا مجموعہ ہے، کس کی وجہ سے؟ لتناسبہ ان کی مناسبت کی وجہ سے۔ دوبارہ دیکھیے، مثال یہ مثال ہے، سلاسلا واغلالا یہ مثال ہے، لمجموع غیر المنصرف الذی یہ اس منصرف کے مجموعی کی مثال ہیں جو منصرف پڑھا گیا ہے، والمنصرف الذی اور وہ منصرف الذی صرفا غیر المنصرف کہ جو غیر منصرف کو منصرف بنا دیا ہے، لتناسبہ یعنی غیر منصرف کو منصرف پڑھا گیا ہے، لتناسبہ بوجہ اس کی تناسب کے۔ یہاں سے مصنف جو ہیں وہ ضرورت کی 3 کی صورت بیان کرے گا، ضرورت شعری کہ جس میں کسرہ یا تنوین کا آنا غیر منصرف پر یہ واجب ہوتا ہے، اور تناسب کی ایک صورت بیان کرے گا جس میں غیر منصرف پر کسرہ یا تنوین کا آنا جائز ہوتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے یجوز سے ای لا یمتنع کہ غیر منصرف پر کسرہ یا تنوین کا آنا ضرورت شعری کی وجہ سے تو واجب ہوتا ہے اور تناسب کی وجہ سے
کسرہ یا تنوین کا آنا غیر منصرف پر جائز ہوتا ہے، اور مصنف نے دونوں کے لیے یجوز کا صیغہ استعمال کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یجوز یمکنو کے معنی میں ہے، اور یمکن امکان سے مشتق ہے، اور امکان دو قسم ہیں امکان کی، امکان خاص، امکان عام۔ امکان خاص کہتے ہیں جس میں سلب ضرورت جانبین سے ہو، امکان عام کہتے ہیں جس میں سلب ضرورت جانب واحد سے ہو، چاہے سلب ضرورت جانب عدم سے ہو یا سلب ضرورت جانب وجود سے ہو۔ امکان عام مقید بجانب الوجود، جس میں سلب ضرورت جانب عدم سے ہو، باقی وجود عام ہے، چاہے واجب ہو یا ممکن۔ تو یہ قسمیں جو ہیں یہ امکان عام کی ہیں۔ امکان عام مقید بجانب العدم، یہ دوسری قسم ہے جس میں سلب ضرورت جانب وجود سے ہو، باقی عدم عام ہے، چاہے واجب ہو یا ممکن ہو۔ تو یہاں پر یجوز کا جو معنی ہے یہ امکان عام مقید بجانب الوجود والا معنی ہے، یعنی مطلب یہ ہو جائے گا کہ غیر منصرف کا صرف جو ہے، یعنی اس کو منصرف پڑھنا یہ تو ہے، لیکن عدم صرف یہ ضروری نہیں۔ تو پھر یعنی وجود صرف یہ ضروری ہے یا ممکن ہے؟ تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ ضرورت شعری کی وجہ سے غیر منصرف کو منصرف پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، اور یعنی کسرہ یا تنوین کا آنا، اور تناسب کی وجہ سے غیر منصرف کو پڑھنا یعنی اس پر کسرہ تنوین کا آنا یہ جائز ہوتا ہے۔ ويجوز لا يمتنع سواء كان ضروريا أو غير ضروريا صرفه أي جعله في حكم المنصرف بإدخال الكسر والتنوين فيه، کہ منصرف کے حکم میں کرنا غیر منصرف کو کسرہ اور تنوین کے داخل کرنے کے ساتھ، نہ کہ غیر منصرف کو حقیقی طور پر منصرف بنا دینا۔ فإن غیر المنصرف عند المصنف، کیونکہ غیر منصرف جو ہے مصنف کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس میں دو علتیں ہوں یا ایک علت قائم مقام دو کے ہوں۔ وبإدخال الكسر والتنوین لا يلزم خلو الاسم عنہما، یہ کسرہ اور تنوین کے داخل کرنے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسم جو ہے دونوں علتوں سے خالی ہو گیا، وہ دونوں علتیں ہی ختم ہو گئی، یہ لازم نہیں آتا۔ وقیلا، یہ قیلا جو ہے کہ کلمہ تمریز ہے، اس کے ساتھ یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ قول ضعیف ہے جو دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، وہ یہ ہے المراد بصرف معناہ اللغوی لا الاصطلاحی، کہ یہاں پر صرف سے مراد ہے معنی لغوی نہ کہ اصطلاحی۔ یعنی کیا مطلب؟ وَالضَّمِيرُ فِي صَرْفِهِ راجع إِلَى حُكْمِهِ، کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ غیر منصرف کے حکم کو پھیرنا منصرف کے حکم کی طرف۔ تو یہ ضعیف قول ہے۔ لضرورت ای لضرورت وزن شعر، ایک تو صورت یہ ہے کہ ضرورت شعری کی وجہ سے وہ غیر منصرف کو منصرف پڑھا جائے، اور رعایت الکافیت یا کافیہ کی رعایت کی وجہ سے۔ فإنه إذا وقع غیر المنصرف، اس وجہ سے کہ جب غیر منصرف واقع ہو پھر شعر میں، فکثیر ما یقع من منع صرفی انکسار، پہلی صورت یہ ہے کہ بہت زیادہ واقع ہوتا ہے غیر منصرف کے پڑھنے کی وجہ سے انکسار، یعنی نقصان، یخرجہ عن الوزن، ایسا نقصان انکسار یخرجہ عن الوزن کہ شعر کے وزن کو توڑ دیتا ہے۔ او انزحاف، دوسری صورت یہ ہوگی کہ یا انزحاف واقع ہو جاتا ہے کہ شعر کا وزن تو نہیں ٹوٹتا لیکن شعر کی روانگی وہ برقرار نہیں رہتی، تو شعر کا وزن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اب یہاں پر مصائب، اگر اس کو مصائب نہ پڑھتے، یہ جمع منتحل جمع ہے، غیر منصرف ہے، اس کو مصائب پڑھتے تو پھر شعر کا وزن برقرار نہ رہتا۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَكَقَوْلِهِ أَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا إِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ مَا قَرَّرْتَهُ يَتَزَوَّعُ۔ تو یہاں پر نعمان جو ہیں الف نون زیتان اور علمیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہیں۔ اب اگر اس پر فتح پڑھتے، ذکر نعمانہ پڑھتے تو شعر کا وزن تو برقرار رہتا لیکن روانگی برقرار نہ رہتی، تو اس وجہ سے اس پر تنوین آیا ہے ذکر نعمان لنا۔ فَإِنَّهُ لَوْ فُتِحَ نُونُ نعمانہ، اگر نعمان کے نون کو فتح دیا جاتا، یہ نعمان کے جو آخر میں نون ہے، من غیر تنوین کے بغیر، یستقیم الوزن، وزن تو برقرار رہتا، ولیکن یقع فیہ زحاف، لیکن زحاف واقع ہو جاتا، یخرجہ عن ثلاثت، جو شعر کو روانگی سے نکال دیتا، کما یحکم بہ سلامت الطبع، جس طرح کے حکم دیتے ہیں وہ لوگ جو شعر کا ذوق رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کس طرح پڑھنا ہے۔
फ़इन कुलता अल एहतराज़ अन ज़िहाफ़ लैस बिज़रूरिय्यन फ़कैफ़ यशमुलुहु। ये एतराज़ है कि अगर आप ये कह दें कि ज़िहाफ़ से एहतराज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर जो है ये ज़रूरत का कौल जो है ये इसको कैसे शामिल होता। तो इसका जवाब ये है कि अल एहतराज़ अन बाज़ ज़िहाफ़ात है कि बाज़ ज़िहाफ़ से एहतराज़ करना, कि जब एहतराज़ करना मुमकिन भी हो ये ज़रूरी होता है शुअरा के नज़दीक। वह अम्मा ज़रूरतुल वाक़िअतु लिरिआयतिल काफ़ियत, और वो ज़रूरत जो वाक़ हो काफ़िया की रियायत की वजह से उसकी उसका इस्तिशहाद जो है वो इस जगह से लिया गया है। वो ये है सलामुन अला खैरिल अनाम व सय्यदी हबीबुन इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीर नज़ीर हाशमीन मुकर्रमी आतूफ़ रऊफ़ मन युसम्मा बिअहमदी। फ़इन्नहु लौ क़ाल बिअहमदा, अगर इसको बेअहमदा पढ़ते तो ला यखिल्लु बिलवज़न, वज़न में खलल न डालता, वज़न भी बरकरार रहता। वलाकिन्नहु यखिल्लु बिलकाफ़ियत, लेकिन ये मुखेल होता काफिया में, काफिया बरकरार न रहता। फ़इन्न हर्फ रवी, जो हर्फ रवी है, रवी तो ये हर्फ रवी कहते हैं शेर के आखिरी हरफ को। फी साइर अबियात, तमाम अबियात में अद्दालुल मकसूरत, दाल मकसूर है। और कभी कभी तनासुब की वजह से भी गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ते हैं। वयजूज़ सर्फ गैर मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ना जायज़ होता है। लियहसुल तनासुब बैनहु व बैनल मुनसरिफ, ताकि तनासुब हासिल हो गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ के दरमियान। लिअन्न रियायत तनासुब बैनल कलिमात, क्योंकि रियायत रखना तनासुब का कलिमात के दरमियान अम्रुन मुहिम्मुन इंदहुम, नहवी हज़रात के नज़दीक ये अम्र मुहिम है। व इन लम यसिल इला हद्द ज़रूरत, अगरचे हद ज़रूरत को न पहुँचता हूँ। मिसलो सलासिलन व अगलालन, ये सलासिलन के साथ अगलालन ये भी जिक्र किया है, इसका फायदा जिक्र कर रहे हैं। हैसु सुरिफ़ सलासिलन, सलासिलन को मुनसरिफ पढ़ा गया है। हालांकि सलासिलन जो है ये मफ़ाइलन के वजन पर है, जमा मुंतहल जुमो है। ये इनको मुनसरिफ क्यों बनाया है? लेतनासुबिल मुनसरिफिल लज़ी यली है, उस मुनसरिफ के तनासुब की वजह से जो इसके साथ मिली हुई है वो अगलालन है। आनी अगलालन, मेरी मुराद अगलालन है। फ़क़ौलुहु सलासिलन व अगलालन, ये फ़ायदा बता रहे हैं कि सलासिलन व अगलालन को क्यों इकट्ठे तौर पर जिक्र किया, दोनों को जिक्र किया है। मिसाल, ये मिसाल है लिमजमूअ गैरिल मुनसरिफ, उस गैर मुनसरिफ को जमा करना, अल्लज़ी सुरिफ़ा, जिसको मुनसरिफ पढ़ा गया है तो वो सलासिला है। वल मुनसरिफिल लज़ी लितनासुबिही, और वो मुनसरिफ जिसकी मुनासबत से सुरिफा गैरुल मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया है, और वो अगलालन है। मुनसरिफ से मुराद वल मुनसरिफिल लज़ी लितनासुबिही, वो मुनसरिफ जिसके तनासुब की वजह से गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया है, गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया है। आज हमने पढ़ा है वयजूज़ु आई ला यमतनिउ से लेकर लितनासुबिही तक। वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।